محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یافتہ باری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 42واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے ماہ رمضان کے تقاضے اور مسلمان۔ رب تبارک و تعالیٰ اس موضوع سے متعلق مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور سننے والوں کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ چلائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نجابت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان گزر چکا ہے، عید کو بھی 15 دن تقریباً گزرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہر طرف چرچا تھا سحری کا، کسی کی زبان پر تو کسی کی زبان پر افطار کا، تو کسی کی زبان پر تراویح کا، تو کسی کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کا، تو کسی کی زبان پر صدقات و فطرات و زکوٰۃ و عطیات دینے کا اور لینے کا۔ یہ سارے چرچے جو رمضان میں چل رہے تھے، ماہ رمضان کے ساتھ مسلم معاشرہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ابھی تک میری نظر میں مجھے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا کہ جس کی زبان پر یہ ہو کہ بھی ہم نے ماہ رمضان میں جو اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کہ 13 گھنٹے ہم نے بھوک کو پیاس برداشت کی، پھر رات کو لمبی لمبی تراویح، پھر تھوڑی دیر سونا، پھر سحری میں اٹھنا، پھر سحری کھا کے نماز پڑھنا، پھر تھوڑی دیر سونا، پھر اٹھ کر کے کام پہ جانا، یہ اتنی ساری مشقت کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق تھی یا نہیں؟ کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ کسی کی زبان پر نہ اس کا کوئی چرچا ہے،
نہ ہی کسی کے ماتھے پر کوئی شکن ہے کہ آخر میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں، میری تراویح قبول ہوئی یا نہیں، میری عبادتیں قیام اللیل قبول ہوئے یا نہیں۔ کسی کی زبان پر کوئی چرچا نہیں۔ ہاں ٹینشن ہے تو یہ کہ ابھی باڈلا ختم ہو جائے تو باڈلا کیسے آئے گا دوسرا، یہ چرچا ہے۔ گھر کا راشن ختم ہو جائے تو ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، بچے کی فیس دینی ہے تو ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، لائٹ کا بل بھرنا ہے تو ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، راشن بھرنا ہے تو ماتھے پر شکن آ جاتی ہے۔ مگر ابھی تک ان مسلمانوں کی بھیڑ میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ملا کہ جس کے ماتھے پر شکن اس بات کے لیے ہو کہ آیا میں نے اتنی محنت کی رمضان میں، کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی، یہ یہی رہ گئی ہے جی۔ جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے پاس تم نے کچھ بھیجا ہے کہ نہیں، کل کی تیاری اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو، ماتھے پہ شکن لاتے رہو کہ آخر جو کچھ میں کر رہا ہوں، جتنا بھی کر رہا ہوں، جیسا بھی کر رہا ہوں، کیا وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں، کیا میرے لیے وہ جنت کا سامان بن رہا ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ میری بخشش کا سامان بن رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی محشر میں گئے شیخ تو اعمال نادارت، محشر میں گئے شیخ تو اعمال نادارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال نادارت۔ تو آخر یہ عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی مسلمان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، کوئی چرچا نہیں، ایک دم سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم ماضی کی طرف جائیں، پیچھے کی طرف پلٹیں، تو ہم اپنے اسلاف جن کو ہم اول المؤمنین افضل المؤمنین کہتے ہیں، سب سے اول کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں، ہے نا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عید کے دن رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عمر آج تو عید کا دن ہے، رونے کا مطلب؟ آپ نے فرمایا عید اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، جس کی عبادتوں کو اور جس کے روزوں کو اللہ نے ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا، اس کے لیے عید نہیں بلکہ یوم الوعید، اس کے لیے خطرناک دن ہے۔ تو گویا ان کے ماتھے پر یہ شکن ہے، وہ روزہ رکھ کر عبادتیں کر کے مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ماتھے کی شکن آنکھوں کے آنسو جس سے داڑھی تر ہو گئی ہے کہ یہ فکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں۔ حضرت علی قبل اللہ وجہ الکریم کے پاس کچھ لوگ آئے عید کی مبارکباد دینے کے لیے۔ کائے کے لیے آئے؟ عید کی مبارکباد دینے کے لیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا عید تو ان کی ہے جو آخرت کے عذاب اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یعنی وہ لوگ جو عمل کر کے ہماری طرح مطمئن نہیں ہو گئے کہ 100% قبول ہے، بلکہ جن کی عبادتیں 100% قبول تھیں، ان کو اتنی فکر ہے کہ رو رہے ہیں، آنسوں سے داڑھی تر ہے۔ حضرت علی کو جب کسی نے مبارکباد دی عید کے تو کہنے لگے عید تو اس کی ہے کہ جو اللہ عذاب آخرت سے بچ گیا، جو مرنے کے بعد کی سزا سے، قبر کے عذاب سے بچ گیا، کیا ہے؟ عید اس کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، بچے شور مچا رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، مگر کہتے کہ اے لوگوں تمہاری عید ہوگی، میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان دنیا سے بچا کر لے جاؤں گا۔ توجہ آپ کی، کوئی ایک مسلمان ملا آپ کو ابھی تک؟ تلاش کیجئے لاکھوں مسلمانوں میں ایک مسلمان کہ جس کے ماتھے پر یہ شکن ہو، ایک مسلمان جس کی زبان پر یہ چرچا ہو کہ میری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، میری روزے قبول ہوئی یا نہیں، میری جو ہے تراویح قبول ہوئی کہ نہیں۔ لاکھوں 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 مسلمانوں میں ایک مسلمان لے کر آئیے آپ۔ جی اور حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے کے اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عید کا
اور تقوی کا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ رمضان کیوں تھے؟ رمضان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے کہ روزے کا مقصد ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ہے نا؟ یعنی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی انسان کی اس اندرونی طاقت کا نام ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کے حکم پاتے ہی دوڑنے لگتا ہے، اور اللہ جن کاموں سے منع فرماتا ہے اس سے رک جاتا ہے. جب انسان کے اندر وہ یہ طاقت اندر یہ طاقت پیدا کرنی ہے، یہ 13 گھنٹے کی ٹریننگ، یہ 1 مہینے کا یہ لمبا امتحان، یہ لمبی جو ہے آزمائش، یہ 1 مہینے کا جو پورا جو ہے محنت و مشقت، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا سچا بندہ بن جائے، مسلمان سچا مسلمان بن جائے، مومن سچا مومن بن جائے. جی تاکہ ان کے اندر کیا پیدا ہو. تو حضرت جنید بغدادی نے عید اور تقوی کا جو کنیکشن بتایا ہے، عید کا اور تقوی کا جو کنیکشن ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. عربی اشعار ہیں، میں عربی اشعار بھی پڑھوں گا، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی. فرماتے ہیں عید کس کی ہے؟ فرماتے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید. فرماتے عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس پہن لیا ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈر گئے ہیں. آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا يعود، انما العید لمن تاب ولا يعود. یعنی عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر اس پر قائم رہے. عید کس کی ہے؟ جنہوں نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اس پر قائم رہے، عید ان کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں تیسرا شعر سماعت فرمائیں، لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. اللہ اکبر. لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. یعنی عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائی ہوں، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائی ہوں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی. عید ان کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں چوتھا شعر سماعت فرما لیں حضرت جنید بغدادی، عید کا اور تقوی کا جو کنیکشن ہے کتنا آپس میں لازم ملزوم ہے. عید کس کی ہے؟ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی. انما العید لمن تزود بزاد التقوی. کیا فرماتے ہیں؟ مطلب عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، شاندار کپڑے پہنے، یہ وہ ٹیپ ٹاپ، بلکہ عید ان کی ہے کہ جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی اور اسے اپنا توشہ بنایا. عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اسے اپنا توشہ بنایا، اپنا سامان بنایا. توشہ کہتے ہیں سفر کا سامان جو راستے میں کام آتا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر. کتنا حسین عید کا انہوں نے جو منظر کھینچا ہے. اے لوگو عید منانے والوں، عید بھی تو در حقیقت کیا ہے؟ عید کس بات کا جشن ہے جانتے ہیں؟ عید اس بات کا جشن ہے کہ ہم نے تقوی حاصل کر لیا ہے. اسی خوشی منانے کا نام کیا ہے؟ ہمیں تقوی حاصل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تقوی حاصل کر لیا، تو اسی خوشی میں عید ہے، اسی جشن کا نام عید ہے. آگے فرماتے ہیں آہا لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا.
ان لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں اور گاڑیوں پر سواری کی ہے. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں اور گاڑیوں پر سواری کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. آگے فرماتے آخری شعر سماعت فرمائیں. لیس العید لمن بسط البساط لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط. عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فرش اپنے مکانوں کو سجایا ہے. عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فرش اپنے مکانوں کو آراستہ کیا ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے، یعنی جنہوں نے پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے کا سامان مہیا کر لیا ہے. پل صراط سے گزرنے کا سامان جنہوں نے آراستہ کر لیا ہے، عید اس کی ہے. اندازہ لگائیے، یہ ہے عید کا تصور. میں عرض کر رہا تھا کہ عید گزر گئی، سب کچھ گزر گیا، مگر کسی کے ماتھے پر یہ شکنی کہ آخر یہ عمل مقبول ہوا ہے یا نہیں، ہمارے اس عمل میں یہ روزے ہمارے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. جبکہ جانتے ہیں میں نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو حساب لگاتے رہو کہ آگے کچھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. ادھر جنت میں جانے کا سامان بننا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہی کھا پی کے برابر کر لیں اور وہاں گئے تو خالی ہاتھ معاملہ جو ہے. جی آئیے، عمل کون سا مقبول ہوتا ہے اور کون سا نہیں، تو قرآن نے اس بات کا جواب دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے. کس کا؟ جو جن کے پاس تقوی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ خوف جو انہیں گناہوں سے روکتا ہے، وہ خوف جو نیکی کے راستے کی طرف دوڑاتا ہے، جن کے دلوں میں جو اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتے ہیں. وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جی کہ ایسا خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑی طاقت والا ہے، تو اس کا خوف بھی اتنا پاورفل ہونا چاہیے. کتنا پاورفل کہ وہ ہمیں گناہوں سے روک سکے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا ڈر اس قدر ہے کہ وہ گناہوں سے روک رہا ہے تو یقیناً ہمیں اس بات کو کہنے کا حق کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈر ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم اللہ سے. ہم دیکھتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اور جب بیٹا دودھ لا دے، کر دے، یہ کر دے، ہے نا، بچہ ہے ماں کی آواز کو جو ہے ہاں ہاں اٹھتا ہوں. لیکن جب باپ کہتا ہے اٹھو جلدی، تو باپ کی آواز پر جو ہے جلدی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ باپ کا خوف ہے، تو ایسی خوف خدا وہ پاورفل ہے، تو اس کا خوف بھی اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو ہم دوڑ پڑیں، اور جب اللہ جس کام سے روکے اسے روک سکے، تب تو سمجھو کہ ہم خدا سے ڈر. اور اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تو عمل مقبول کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. پہلی چیز، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل قبول ہوتا ہے؟ کس نیت سے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسرا، عمل کرنے والا گناہوں سے بچتا ہو. یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ہیں عمل قبول ہونے کے لیے. پہلی چیز کہ نیت اللہ کو راضی کرنے، دوسرا ہے کہ وہ عمل جو کرنے والا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہو. اگر بہت سارے گناہ کر رہا ہے اور نیک عمل بھی کر رہا ہے تو بھی سمجھو کہ وہ عمل قابل قبول نہیں. اب آئیے ایک حدیث جو ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اللہ کی بار ہم روزے رکھ کر مطمئن ہو گئے، ہم تراویح پڑھ کر مطمئن ہو گئے، صدقات و زکات جو بھی کیا تھا مطمئن ہو گئے، لیکن آؤ کس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. ایک حدیث سماعت فرما لیں، تنبیہ الغافلین کے اندر یہ حدیث ہے اور بہت ہی جو ہے رونگٹا کھڑے کر دینے والی ہے. خالد بن سعدان غالباً یہ صحابی ہیں یا پھر تابعی ہیں.
ان کی ملاقات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی ہے، مقدس صحابی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم اور آپ ملتے ہیں تو زیادہ تر جی السلام علیکم جمال بھائی ہو گئے، ہاں جی حضرت ٹھیک ہے، اور حضرت آپ ٹھیک ہے، ہاں بس اس کے آگے. لیکن جب صحابہ ملتے تھے آپس میں تو وہ دین کی باتیں پوچھا کرتے تھے. عالم کے بعد جاتے تو لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ میری بیوی ناراض ہے کہ میرا شوہر ناراض ہے، وہ اس سے علم دین حاصل کرتے ہیں. اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے تو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو حضرت کون خالد بن سعدان نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ مقدس صحابی اللہ کے رسول کے، ایسی حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور اب تک اس کو محفوظ رکھا ہو. اب تک آپ نے اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ آپ کے پیش نظر ہو، ایسی حدیث بتائیں. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ حضور کے ساتھ رہے گے، تو ایسی حدیث جو آپ نے خود سنی ہو اور اس کو اب تک محفوظ رکھا ہو اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کو پیش نظر رکھا، ایسی حدیث بتائیں. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. حالانکہ میں نے اس سے پہلے بہت پہلے جو نور مسجد میں یہ حدیث بیان کی تھی عید کی، یہ قبولیت کی. تو حضرت معاذ نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اور اس کے بعد کہا، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا، یعنی اونٹ پر. حضور بیٹھے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوں، ہے نا. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ کچھ بیان فرمائیے، کچھ میرے فائدے کی بات بتائیے، کچھ اللہ اس کے جو دین کے لیے ہوں آخرت کے لیے ہوں بتائیں، کچھ باتیں بتائیں، بیان فرمائیں. کس نے کہا؟ حضرت معاذ نے. کس کی بارگاہ میں عرض کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سفر چالو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر فرما کر یہ پہلے یہ کلمات پڑھے. کیا؟ الحمدللہ الذی یقضی فی خلقہ بما احب، یعنی سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ جو اپنی مخلوق میں جو حکم چاہتا ہے نافذ فرماتا ہے. پھر فرمایا، ایسا اے معاذ میں ایسی بات بیان کرتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت سے بیان نہیں فرمائی ہے. 1,24,000 کم و بیش نبی آئے آپ سے پہلے جی، مگر کسی نبی نے اپنی امت سے وہ بات بیان نہیں کی جو میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں. جی اگر تو نے اس کو محفوظ رکھا، اس کو یاد رکھا، اس کے مطابق عمل کیا تو یہ تجھے نفع دے گا، اور اگر تو بھول گیا تو نے اس کو محفوظ نہیں رکھا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی دلیل و حجت و بہانہ نہ ہوگا اس کو محفوظ نہ رکھنے کا. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث بیان، ہم روزہ رکھ کر مطمئن ہو گئے، عید کر کے مطمئن ہو گئے، تراویح پڑھ کر کسی کے چہرے پر ذرا بھی ماتھے ایک ذرا سی بھی لکیر نہیں ہے فکر کی کہ آخر وہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. جی اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کی پیدائش سے پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے فرشتے پیدا فرمائے. پھر اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. اور ہر فرشتے کو ایک فرشتے کو آسمان کا واچمین بنا دیا، حوالدار بنا دیا. کیا بنا دیا؟ حوالدار. اب ایک انسان کے نیک اعمال فرشتے لے کے جاتے ہیں. کون فرشتے؟ کون سے؟ کرامن کاتبین. کیا ان کا نام؟ قرآن بنایا. ان کی بھی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے 24 گھنٹے میں. تو اب صبح سے شام تک جو اعمال کیے تھے وہ فرشتے کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، جن میں آفتاب کی طرح چمک دمک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جو سورج کی طرح چمکتے دمکتے ہوتے ہیں صاحب. جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں کون؟ فرشتے. کیا لے کر کے؟ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات و زکوٰۃ، وہ جو بھی اعمال اس نے کیے، عبادات. جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو واچمین ہے پہلے آسمان کا وہ روک دیتا ہے، ٹھہرو، یہ جو اعمال جس کے لے کے جا رہے ہو
جاؤ واپس چلے جاؤ، اس کے منہ پر مار دو اور کہہ دو کہ اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ کیوں یہ پوچھتے کیوں آگے نہیں جانے دو گے؟ کہا کہ یہ جو اعمال کرنے والا، یہ نماز ہے، یہ روزے، جو بھی عبادتیں ہیں، یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ میں غیبت پر اللہ نے مجھے نگراں بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ غیبت کے سبب میں اس کے اعمال کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ فرشتے وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں اور وہ اعمال اس کے غیبت کے سبب اس کے منہ پر مار دیتے ہیں صاحب۔ اب ایک دوسرا کرام الکاتبین ایک اور بندے کے اعمال لے کر پہنچتے ہیں دوسرے آسمان پر۔ پہلا آسمان پار کر لیا ہے، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں کا دربان کہتا ہے، دربان یعنی واچ مین، ٹھہرو، ان کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو اور کہو کہ اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ کیوں؟ ان عبادت سے جو بھی عبادت کی گئی ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا حاصل کرنا مقصد۔ کیا مقصد ہے؟ یہ نیک عمل جو کیے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنا مقصد ہے، لہذا واپس چلے جاؤ اور یہ جس کے اعمال ہے اس کے منہ پر مار دو۔ فرشتے دوسرے آسمان سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور بندے کے اعمال، اس کے روزے، اس کی تراویح جو بھی ہے، سارے اعمال جو ہے فرشتے لے کر جاتے کہاں؟ تیسرے آسمان پر۔ لیکن تیسرے آسمان پر دو آسمان پار کر گئے ہیں، پہلا بھی دوسرا بھی، تیسرا آسمان ہے۔ تیسرے آسمان کا فرشتہ جو دربان ہے، واچ مین، وہ روک دیتا ہے، کہا رک جاؤ، یہ اعمال میں یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اعمال کا کرنے والا تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، لہذا تکبر اور گھمنڈ کے سبب اس کے اعمال کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ فرشتے تیسرے آسمانی سے اس کی نیکیاں لے کر کے واپس آتے ہیں، اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ ایک اور بندے کے اعمال، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی نمازیں وغیرہ وغیرہ لے کر پہنچتے ہیں۔ تین آسمان پار کر لیے، پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ چوتھے آسمان پر وہ پہنچتے ہیں، جیسی پہنچتے ہیں جو چوتھے آسمان کا دربان واچ مین ہے روک دیتا ہے اور کہتا رک جاؤ، میں اس کے اعمال کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص خود بینی میں گرفتار ہے۔ خود بینی کہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ کیا سمجھنا؟ اپنے آپ کو کہ میں ہی ہوں بس، جو ہے اور کوئی نہیں ہے، جو ہے اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اس کو بہتر سمجھنا۔ یہ شخص خود بینی میں گرفتار ہے۔ میں اس کے اعمال کو فرشتے چوتھے آسمان سے واپس اور جاؤ، یہاں تک کہ کہتا کہ اس آدمی پر 3 دن تک کیا ہے؟ لعنت برستی رہتی ہے۔ اب ایک اور انسان کے اعمال 4 آسمان پار کر گئے ہیں صاحب، پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ اب 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ 4 چیک پوسٹ پار کرنے میں فرشتے کامیاب ہو گئے۔ جی اب 5ویں آسمان پر پہنچے تو جو 5ویں آسمان کا جو واچ مین، جو دربان تھا، اس نے کہا رک جاؤ، میں اس کے اعمال کو آگے نہیں جانے دوں گا، جاؤ یہ اعمال کرنے والے کے منہ پر مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسد کرتا ہے اور ان کے حق میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے، عالموں کے حق میں، اللہ والوں کے حق میں، نیک لوگوں کے حق میں ان سے حسد جلن کرتا ہے، اور ان کے حق میں جو ہے جو اللہ کے سچے نیک بندے ان کے حق میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جاؤ ان اعمال کو اس کے منہ پر مار دو۔ لہٰذا یہ فرشتے 5ویں آسمان سے آ جاتے ہیں صاحب۔ اب ایک اور بندے کے اعمال پہنچتے ہیں 6ٹھے آسمان پر۔ کہاں؟ 6ٹھے آسمان پر۔ 5 پار کر دیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، اور 5 آسمان کے فرشتے بھی جو ہے ساتھ میں ہیں اس کے۔ مگر 6ٹھے آسمان پر جب پہنچے تو 6ٹھے آسمان کا دربان کہتا رک جاؤ، آگے نہیں جانے دوں گا میں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی نمازیں، روزے وغیرہ لے کر آئے ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔
یہ قساوت قلبی کہتے ہیں اس کو، جو ہے عربی زبان میں، فارسی میں، اس کا دل اتنا سخت ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو تکلیف، اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جاؤ اس کی وجہ سے اس کے اعمال میں اوپر نہیں جانے دوں گا، جاؤ اس کے منہ پر مار دو. فرشتے چھٹے آسمان سے ہی واپس آ جاتے ہیں، صاحب اس کے اعمال اس کے منہ پر مار. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. آج ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے اعمال پہنچ گئے، کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے، کسی روزے دار کے ماتھے پہ شکن نہیں، اس کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، تراویح پڑھنے والے کے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے نہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کے نہیں، کسی کے نہیں. لاکھوں میں ایک مسلمان نہیں ہے جس کے ماتھے پر یہ شکن ہو کہ پتہ نہیں میرے روزوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا، میری نمازوں کو نہیں. تلاش کرو مسلمان ایسا کہ جو رو رہا ہو عید کے دن اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے روزے قبول کیا. حضرت عمر فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اے جن کے لکان رائے موافقا بالوحی والکتاب، جن کی رائے وہ رائے تھی کہ جیسا مشورہ دیتے تھے جبریل تھوڑی دیر میں ویسی آیت قرآنی لے کر نازل ہو جاتے تھے. وہ عمر، اللہ اکبر، جن پر عدالت آج بھی ناز کرتی ہے، جن پر انصاف ناز کرتا ہے، اور ساری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اہل سیاست جن کی سیاست کا لوہا مانتے ہیں، عمر اس عظیم شخصیت کا نام ہے. مگر عید کے دن رو رہی ہے وہ شخصیت، وہ انسان رو رہا ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے کہ کہیں اللہ نے میرے اعمال کو ٹھکرا تو نہ دیا ہو. مگر یہ چیز آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ کل تو تھا، مگر آج لاؤ کوئی ایسا امام، کوئی مولوی، پیر، کوئی واعظ، کوئی سجادہ نشین، کوئی عام آدمی کہ جس کے ماتھے پر شکن ہو کہ پتہ نہیں میرے اعمال اللہ نے قبول کیے کہ نہیں. لیکن آؤ یہ حدیث جو ہے کہ چھٹے آسمان پر پہنچنے کے بعد بھی اعمال واپس کر دیے گئے. ایک اور انسان کے اعمال 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ حدیث کس لیے بیان کی میں نے کہ آج کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. اور یہ بیان کرنا آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کیونکہ زیادہ تر یہ بیانات نہیں ہوتا، سب مطمئن ہو گئے، سناٹا ہے، مسلم سماج میں سناٹا ہے ایک دم جو ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا عمل قبول ہے، جبکہ نہیں. اللہ ارشاد فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین. ارے عمل روزے اسی کے قبول ہوں گے جس کے دلوں میں تقوی پیدا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. جی ایک بندے کے اعمال جو ہے 6 آسمان پار کر لیے. کتنے؟ اور چھٹ جو ہے 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے صاحب وہ ہے. اور اب جیسی پہنچا تو 7ویں آسمان کا فرشتہ جو دربان ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، وہ کہتا رک جاؤ، میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جس کے یہ اعمال ہیں، جس کے روزے، تراویح وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھی بلکہ کہ اس کا شہرہ ہو، اس کی شہرت ہو کہ بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بہت بڑا عالم ہے، فلاں جو بھی ہے. تو شہرت حاصل کرنا مقصد تھا، اس لیے یہ ہوا. لہذا فرشتہ جاؤ منہ پر مار دو جو ہے اس کے جو ہے. 7ویں آسمان سے فرشتے واپس آ جاتے ہیں، اس کے منہ پر مار دیتے ہیں. اب ایک اور انسان کے اعمال پہنچتے ہیں. کہاں؟ 7 آسمان پار کر لیتے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے 7 میں ہیں. اور اب 7 آسمان کے اوپر کیا؟ عرش اعظم. کیا چیز ہے؟ جہاں رب کا خصوصی جلوہ ہے. 7 چیک پوسٹ پار کر لیے ہیں. اب رب کے قرب خاص میں لگ بھگ پہنچ چکے ہیں فرشتے. 7 آسمان کے فرشتے 7 میں ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کون؟ رب فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتو جاؤ، یہ اعمال اس کے منہ پر مار دو، کیونکہ جس نے یہ اعمال کیے ہیں اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری مقصود تھا، دکھاوا مقصود تھا. کیا مقصود تھا؟ دکھاوا. آج کی افطار پارٹیاں
جی یہ وغیرہ وغیرہ جو ہے، جہاں وہ پر مار دو جو ہے۔ عرش اعظم سے فرشتے جو ہے نیچے لے کر آتے ہیں اور کہہ اس پر ہماری لعنت، فرشتے کہہ دو، اللہ کہتا ہے کہ میری لعنت، فرشتوں کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت، سب کی اس پر لعنت ہے۔ یہ معاملات ہیں۔